اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جس کا ایندھن پتھر ہے اور انسان ہے، اور اس کو بنانے کا ایک ریزن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ جو انسان اس کا ایندھن بنیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ کفر کرنے والے ہوں گے، کافر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، کافر لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اچھا، مسلمان لوگ جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کو ایک تسلی ملتی ہے کہ ارے یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم جیسے بچ گئے اس سے۔ لیکن ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ اس میں جل رہے ہوں گے، ان کے جلنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی ایک صفت بتائی، ان کا ایک ایٹریبیوٹ بتایا، وہ یہ ہے کہ وہ کفر کرنے والے ہیں، ٹھیک، انگریٹفل ہیں، ناشکرے ہیں، کیونکہ کفر کا مطلب ہوتا ہے کہ ناشکری کرنا، ٹھیک۔ اب کچھ کافر تو ایک جماعت ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ سامنے سے کافر ہیں، لیکن ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ مومن جن کے گناہ زیادہ ہوں گے اور ان کے نیکیاں کم ہوں گی، وہ بھی ایک عرصے کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ تو اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ ان کے پاس کفر ہوگا۔ کفر یعنی گناہ۔ اصل میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو، اور ناشکری کہتے ہیں کہ چیزوں کا ویسے استعمال کرنا، اللہ کی نعمتوں کا ویسے استعمال کرنا جس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کی بلیسنگز کو، اس کی نعمتوں کو چھپا لینا اپنی ناشکری کے اندر، اس کے غلط استعمال کے اندر، اور ان نعمتوں کو غلط استعمال کر کے جو ان کا اصل بینیفٹ تھا وہ نہ ہمیں ملا اور نہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کو ملا، نہ اس دنیا کو ملا۔ تو یہ گویا ہم نے اپنی ناشکری سے، کہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کیا، اللہ کی بلیسنگ کو چھپا لیا اور اس کا غلط استعمال کر کے اس کو چھپا لیا، اور اس چھپانے کو کفر کہتے ہیں۔ کفر کا ایک معنی چھپانا بھی ہوتا ہے، ناشکری ہوتا ہے۔ تو اب یہ صفت جو ہے، یہ چیز جو ہے، یہ ایلیمنٹ جو ہے، جس انسان کے اندر بھی ہوگا وہ جہنم میں جلے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں کفر کو جلایا جائے گا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کتنا کفر ہے، ہم نے اللہ کی نعمتوں کو کتنا صحیح استعمال کیا ہے اور کتنا غلط استعمال کیا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے کفر کو، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو ثبوت چاہیے کہ مسلمان بھی کفر کر سکتا ہے، یا گناہ جو ہیں کبیرہ یا صغیرہ وہ بھی کفر ہوتے ہیں، ناشکری ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ تو مسلمان ہی کی تو بات ہو رہی ہے یہاں پر، تو کفر تو مسلمان بھی کر سکتا ہے۔ کفر ایک صفت ہے، کفر کوئی شخص نہیں ہے، کافر کوئی شخص نہیں ہے۔ جس طرح مالدار کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بایولوجیکل ہو، کہ اس کی کوئی ذاتی صفت ہو۔ کسی مالدار کو مالدار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے پاس مال ہے، اور جس دن اس کے پاس سے وہ مال چلا گیا وہ مالدار نہیں رہا۔ کسی غریب کو غریب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اور وہ جس دن بھی اس کے پاس مال آ گیا وہ امیر ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کسی کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس کفر ہے۔ کسی مسلمان کو مسلمان اس لیے کہا جائے گا کیونکہ اس کے پاس اسلام ہے۔ اب نام کا اسلام ہو یا اسلام اتنا کم ہو اور کفر زیادہ ہو تو وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ پلڑا جو ہے قیامت کے دن ترازو کا، وہ کفر کا اگر نیچے چلا گیا اور نیکی کا اوپر چلا گیا، گناہوں کا نیچے گیا، ناشکری کا، کفر کا، اور نیکی کا اوپر چلا گیا، یعنی نیکی کم ہے اور کفر زیادہ ہے، تو وہی مومن بھی جہنم میں جلے گا، اس کے کفر کو وہاں جلایا جائے گا۔ تو اب اس چیز سے بچا کیسے جائے؟ دیکھیں، دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے اس طرز عمل کو، اپنے اس لائف سٹائل کو، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کفر کرے، ان کی ناشکری کرے۔ تو سب سے پہلے ان کو پہچانے کہ میرے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں،
اور پھر گناہ یہی ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کا، اپنے جسم کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے ہاتھوں کا، اپنی عقل کا، اپنی زبان کا غلط استعمال کرنا، جہاں استعمال کرنا نہیں چاہیے وہاں استعمال کرنا، یہی گناہ ہوتا ہے، یہی ناشکری ہوتی ہے، یہی کفر ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو چھوڑیں، اور جہاں جہاں اللہ نے جسم کو لگانے کو کہا ہے، عقل کو لگانے کو کہا ہے، زبان کو لگانے کو کہا ہے، آنکھوں کو لگانے کو کہا ہے، وہاں لگائے، وہاں ان کا استعمال کریں۔ تو یہ چیز سب سے پہلے ہمارے کفر کا جو اکاؤنٹ کھل کر اس میں دن بدن ہماری سیونگز بڑھتی جا رہی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ کم ہوگی، ختم ہوگی۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ جو ہو گئے ہیں پاسٹ میں، ان سے اپنا پیچھا چھڑوا لیں۔ اور ان سے اپنا پیچھا چھڑوانے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ ہے جہاں یہ چلیں گے، جہاں ان کی بھٹی ہے جہنم، وہ تو اللہ بچائے کہ اسے کہیں ہم میں سے کسی کو اس بھٹی میں ہمارے گناہ نہ جلیں، بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ آسانی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزیں دنیا میں ہی دے دی ہیں جس سے ہمارا یہ کیا ہوا کفر، ہمارے گناہ یہیں پر جل جاتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز اور مشہور چیز توبہ ہے۔ توبہ، وہ توبہ جو آنسوؤں کے ساتھ، اگر آنسو نہ ہو تو دل میں شرمندگی ہو، شرمندگی کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ کہ آئندہ میں یہ کفر اور یہ ناشکریاں نہیں کروں گا، اس عزم کے ساتھ توبہ کریں، تو وہ جو ہماری کمر پر ہمارا کفر اور ہمارا گناہ لدا ہوا ہے وہ جل جائے گا۔ وہ ایک توبہ سب کو جلا دے گی، سب کو، زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا اور سب کچھ صاف۔ اور دوسرا، اللہ نے ایک آٹومیٹک سسٹم رکھ رکھا ہے مومنین کے لیے۔ وہ یہ رکھ رکھا ہے کہ اگر مومن کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی رنج اور غم پہنچتا ہے، فزیکل کوئی چوٹ پہنچتی ہے، اور دل میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی نے غم دیا، اس کو کچھ بھی ہوا جو اس کے لیے مطلب انکمفرٹیبل تھا، برا تھا، تکلیف دہ تھا، اس کی روح کو تکلیف ہوئی، تو وہ بھی اس کے گناہ کو آٹومیٹکلی معاف کروا دیتی ہیں، صغیرہ گناہوں کو۔ پھر تیسری چیز اللہ نے رکھ رکھی ہے اس دنیا میں کہ نیکی اگر ہم کوئی کرتے ہیں تو بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو فوراً گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان پہ توبہ ہی کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان سسٹم بنا رکھا ہے، ایک طریقہ بنا رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ اس کے بندے دھل کر اپنے کفر سے اس دنیا سے جائیں، تاکہ وہ جہنم میں نہ جائیں، ان کو وہاں کی سزا نہ ملے۔ اب اتنے آسان سسٹم سے، اتنی جس میں آسانیاں اللہ نے دے رکھی ہیں، پھر بھی ہم اپنے گناہوں کو نہ مٹوا سکیں تو پھر وہ ہماری کوتاہی ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہی ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، سب سے پہلے توبہ کریں، اور اس جگہ اپنے گناہوں کو جلوانے سے اچھا یہ ہے کہ اب ہم اپنے نفس سے لڑیں اور اس کی مخالفت کریں، اور جو تکلیفیں آئیں ان کو اللہ کی نعمت سمجھیں کہ ہمارے گناہوں کو مٹانے آئی ہیں، ہمیں متنبہ کرنے آئی ہیں، اویئر کرنے آئی ہیں، ہمیں الرٹ کرنے آئی ہیں کہ یہاں پر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، یہاں جو یہ ہو رہا ہے یہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ رحمت کر رہا ہے کہ چاہ رہا ہے اگر ہمیں کوئی بیماری اللہ نے دے رکھی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی تو کوشش کرنی ہی ہے، لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ اس نے دنیا میں ہی ہمارے گناہوں کو مٹانے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور پھر کچھ بیماریاں ہمارے گناہوں سے بھی آتی ہیں، تو وہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا لائف سٹائل اچھا نہیں چل رہا ہے، تم ایک صحیح جگہ پر نہیں جا رہے ہو۔ ہماری روح ہمیں بتانا چاہتی ہے کچھ بیماریاں یقیناً گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور جب وہ گناہ چھوڑ دیا جائے، اس گناہ کی طرف توجہ چلی جائے اور اس کو ٹھیک کر لیا جائے تو وہ بیماریاں خود چلی جاتی ہیں۔ کچھ بیماریاں آزمائشی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، بندے کو کچھ سکھانے کے لیے، اس کا درجہ بڑھانے کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں ہر چیز میں، ابھی آج ہی میں نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فضول نہیں بنائی ہے۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں کہ کوئی یار کسی جانور کو دیکھ کر، کسی کیڑے کو دیکھ کر کہ یہ اللہ نے کیوں بنایا ہے، تو یا تو آپ سائنٹیفک وے میں اس کو پڑھیں تو آپ کو دکھے گا کہ اس ایکو سسٹم میں کتنی ضرورت ہے اس کے بغیر یہ ایکو سسٹم پورا کولیپس ہو جائے گا اور پھر یہ نہیں چل پائے گا۔
ایوری تھنگ از کیلکولیٹڈ پریسائزلی. ہر چیز بہت ہی باریک بینی سے اس دنیا میں رکھی گئی ہے. اور پھر یہ تو میٹر ہو گیا، جو چیزیں دکھتی ہیں، جو چیزیں فیل ہوتی ہیں ہمیں، آزمائش ہے، جو چیزیں ہمارے دماغ میں ہیں، خیال میں ہیں، وہ بھی اللہ نے کسی وجہ سے رکھی ہے. ایول، برائی جو ہے اس دنیا میں، وہ بھی اس وجہ سے رکھی ہے کہ جب کہ ہماری سچائی، ہماری اچھائی اس سے لڑ سکے، تاکہ اس کی بنا پر ہم بڑے بڑے بلند درجات حاصل کر سکیں. اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے اس پردے میں چھپا رکھی ہیں. جب ہم قیامت کے دن آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب یہ سب چیزیں کھل جائیں گی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان سو رہا ہے، جب موت آئے گی تو اس کی آنکھ کھل جائے گی. تب ہماری دل کی آنکھ کھلے گی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ جو دنیا میں نظام چل رہا تھا، یہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے نہیں چلا رکھا تھا کہ اللہ کو اپنی توحید منوانی تھی ہم سے یا اپنی عبادت کروانی تھی. یہ پورا نظام ہی انسان کی خدمت کے لیے بنا رکھا تھا کہ انسان کو ایک ایسی مخلوق بنا کر سامنے لایا جائے جو مثال ہو دوسری مخلوقوں کے لیے. ایسا کردار بنایا جائے انسان کا کہ جس پر اللہ اپنے دوسری مخلوق کے سامنے خوش ہو سکے. تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم کتنی بڑی بلندی حاصل کر سکتے تھے، اور صرف اپنی عقل کلی کے وجہ سے ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ تو اللہ نے ہمیں کسی مشقت میں ڈال دیا ہے. ہر چیز ہمارے لیے کام کر رہی ہے، ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا ہماری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، اور ہم اللہ کی خدمت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو یہ چیزیں ہمیں قیامت کے دن سمجھ میں آئیں گی، اور اللہ اپنے کچھ نیک بندوں کو یہ دنیا میں ہی سمجھا دیتا ہے، اور وہ ان بندوں کو سمجھ میں آتی ہے جو مخلصی سے اس کے راستے پر چلتے ہیں، جو کفر نہیں کرتے ہیں، جن کے دماغ میں تکبر نہیں ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے. تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر جگہ میرے ہی لیے کام کر رہی ہے. سامنے سے وہ کتنی تکلیف دہ ہو، کتنی کڑوی ہو، کتنی بھیانک ہو، کتنی ہی لاؤڈ ہو، وہ ہر چیز سکون کے لیے ہے، میرے سکون کے لیے. اگر میں اس نظر سے اس کو دیکھوں جس نظر سے ایک بندے کو دیکھنا چاہیے، ایک اللہ کے غلام کو، اللہ کی رضا میں جھکے ہوئے سر جس طرح سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے بندوں کے وہ سر جو اللہ کی خدمت میں جھکے ہوئے ہیں، وہ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کیسا فیل کرتے ہیں. اگر میں اسی طرح ان چیزوں کو دیکھوں تو یہ سب میرے لیے ہی ہے، میرے فائدے کے لیے. کوئی بھی چیز فضول نہیں ہے. اسی لیے، اور یہ تو ایک ریزن ہے کہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے بہت سارے ریزنز ہیں. ہر مشکل کا، ہر آزمائش کا ہماری ہی بھلائی کے لیے بہت سی وجوہات ہیں ان کو پیدا کرنے کے، انسان کی خدمت کے لیے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ کائنات کو، اس کی ہر چیز کو خدمت کے لیے بنایا ہے تو بنایا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، چاہے سامنے سے وہ ہمیں کتنی ہی بری نظر آ رہی ہو. تو بہرحال اگر ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا ہے جن کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، تو ہمیں اپنے کفر سے باز آنا چاہیے، ہمیں نیکیوں کی طرف دوڑنا چاہیے، شکر کی طرف دوڑنا چاہیے، جو کہ کفر کا اپوزٹ ورڈ ہے. کفر کی اپوزٹ لائف سٹائل ہے. ایک لائف سٹائل کفر ہے، ایک صفت کفر ہے، اور دوسری اس کی اچھی صفت جو اللہ کو پسند ہے وہ شکر ہے. اور شکر یہ ہے کہ ان چیزوں کو جو اللہ نے دی ہیں ان کا دل میں شکر ہو، ان کے لیے دل میں خوشی ہو کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور پھر اس خوشی کو اپنے اعمال سے اس طرح ظاہر کریں کہ ان کا اچھے سے استعمال کریں، ان کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کریں، لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کریں. تو پھر ایسے بندوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے. کفر والوں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، تو شکر والوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. وہ جگہ جس کا گمان بھی ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتا، اتنی خوبصورت جگہ تیار کی گئی ہے. تو یہی زندگی ہے، بہت آسان ہے کہ یا تو اما شاکرا و اما کفورا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اب تم یا تو شکر گزار بن جاؤ یا کفر کرنے والے بن جاؤ، ناشکرے بن جاؤ. تو یہی امتحان ہے، اسی لیے آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہی تمام نظام سسٹم چل رہا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ان چیزوں پر غور کرنے کی، یہ نہ سمجھیں ہم لوگ کہ یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے، یہ کفر کی بات ہو رہی ہے۔ ہر اس انسان کی جو کفر کرتا ہے، کسی بھی لیول پر کرتا ہو، کسی بھی درجے پر کرتا ہو، اگر وہ کفر یہاں سے لے کر گیا اور اس کی صفائی نہیں کر کے گیا، اس کی توبہ نہیں کر کے گیا، تو جہنم میں دھل کر ہی جنت میں جائے گا، چاہے ایمان اس کا دل میں کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ کفر وہاں پہنچ گیا اور وہ پھر نیکی سے بڑھ کر نکلا تو پھر وہ دھلے گا ہی، بیلنس نیکی کا پلڑا اوپر اللہ لے کر جائے، نیچے لے کر جائے گا ہی، اسے بھاری کرے گا ہی۔ نیکی زیادہ ہوگی تو جنت میں جائیں گے، اور نیکی ذرا سی بھی کم ہوئی تو وہ زیادہ کفر جو ہوگا، جو زائد ہوگا، وہ جہنم میں جلے گا اور اس کے ساتھ آپ جلیں گے۔ اللہ تعالی ہماری سے حفاظت فرمائے اور ہمیں اس کے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔